السلام علیکم پیارے بیٹو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم سیکنڈ ایئر اسلامی مصنوعات کا بندہ میں 4 سے پڑھیں گے۔ درسن حری لکھتے ہیں کہ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بیگموں کو تو نہ وہ پہنتے نہیں جزو سمور و کتابوں، مکان رکھتے ہیں رشے خلدے جنابو، نہ چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہ رہتے بے نغمہ ساز و دمبر۔ اس کے اندر اللہ حسن حالی نے تباہل قوم کے وہ افراد دکھائے ہیں جن کے پاس مال و دولت، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، وہ اپنے آپ کو قوم سے بہتر، قوم کا نمائندہ، قوم کے رہبر سمجھتے ہیں۔ عوام الناس، غریب غربا کو اور چھوٹے لوگوں کو، دیہات کے باشندوں کو، مزدوروں کو، محنت کرنے والوں کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ بندگان ذلیل یعنی کہ کمتر سمجھنا، ذلت امیز زندگی گزارنے والے لوگ، عام لوگ، اور وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بسر کرتے ہیں بے غموں کو تو نام ہو، یعنی کہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو کمانے کی، کام کرنے کی، مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی، معاش کی، روٹی روزی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی ایسے بسر کرتے ہیں، ان کی نظر میں جو عام لوگ ہیں، جو غریب غربا لوگ ہیں، یہی ان کے کمانے والے ہیں، یہی ان کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور عام لوگ اگر مر بھی جائیں تو ان کو ان کے مرنے پر، ان کے جینے پر کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ عام لوگوں کے مسائل پر بھی توجہ نہیں دیتے، انہیں صرف اپنے آپ سے غرض ہوتی ہے، اپنی زندگی سے غرض ہوتی ہے۔ پہنتے نہیں جزو سمور و کتابوں، جز سوا سمور لومڑی کی کھال کے بنے ہوئے قیمتی کپڑے جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، اور کتاب گرمیوں میں استعمال ہونے والے ریشمی لباس، یعنی کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ریشمی لباس پہنتے ہیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں۔ گرمیوں میں عام لوگ جو سردیوں میں بہر ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں، جو سردی کے اندر فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں۔ لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بے حال لوگ کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، بے حال قوم کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں، اور سردی کے لیے بہتر سے بہتر کپڑا پہنتے ہیں، مکان رکھتے ہیں رکشے کھلتی جناح ہو، اور جو ان کے گھر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت کے ہاں۔ خلد کے معنی جنت، جناح کے معنی بھی جنت، کہ ان کے گھر بار ایسے ہوتے ہیں جیسے جنت کے گھر ہوں، یعنی کہ ان کے پاس، ہمیں لوگوں کے پاس جب روپیہ پیسہ آتا ہے وہ مٹی اور گارے میں ملانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ محلات بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب غریب لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا وہ محلات تعمیر کرنے میں فخر محسوس کریں گے، بکریوں کے جو چوا ہوں گے وہ پاؤں سے ننگے ہوں گے، وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے۔ تو آج کی وہی صورتحال ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک شعر بھی ہے کہ زیست کے ہے عبد خوابے کی ضرورت، زیست کے ہے عبد خوابے کی ضرورت، خوشما میں نے لبادہ کر لیا ہے، کہ آج کل دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ امیر لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے کہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، کہ وہ اپنے سواریاں ایسی رکھتے ہیں، اپنی کاریں ایسی رکھتے ہیں، اپنے سفر کرنے کے وہ
ساتھ سفر کرنے کے وہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک قدم بھی ان کے بغیر سفر نہیں کرتے ہیں، وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے، یعنی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ موٹریں، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوائی جہاز، یعنی کہ ان کے جو سفر کے ذرائع ہوتے ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور وہ ایک قدم بھی مختصر فاصلہ بھی اپنے پاؤں پر طے کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، اور اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آگے ان کا کیا ہے کہ نہیں رہتے ہوئے نغمہ و ساز دم پر کہ وہ گانے بجانے کی محفلوں سے بھی دور نہیں رہتے، اور ہر ٹائم ان کے پاس گانے بجانے کی محفلیں چلتی رہتی ہیں، ان کی خدمت میں ٹی وی، وی سی آر، ڈش، موبائل، اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کی موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے وہ ان کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ اب اگلا جو بند ہے اس میں دیکھیے کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سوداخل ہے عادت میں ان کی، دعا میں مشک ان کے سے اٹھتا ہے ڈھیروں، اور پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، یعنی کہ یہ بھی تو جو عمرہ کی جو امیر لوگ ہیں ان کا رہن سہن بتایا گیا ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت میں لوگ کمر بستہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، یعنی کہ ان کا اشارہ ہوتا ہے لوگ کام بجا لاتے ہیں، لوگ ان کی خدمت میں سر توڑ محنت کرتے ہیں، وہ جو عام لوگ اور جن کو وہ غریب غربا سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے ہر دم وہ تیار رہتے ہیں، اور ان خدمت گزار لوگوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، گل و لالا، گل کہتے ہیں گلاب کو، گلاب کے پھول کو، لالا یہ بھی پھول ہے، یعنی کہ گلاب اور لالا کے پھول، یعنی کہ ان کی خدمت میں جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں وہ گلاب جیسے لوگ ہوتے ہیں، پھولوں جیسے لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اسودہ حالی کا باعث بھی بنتے ہیں، ان کی موجودگی، ان کے عمرہ کے حق کنیزوں حسینوں اور رخساروں کی موجودگی لازمی خیال کی جاتی ہے تاکہ وہ ان کی محفل میں اپنا وقت گزار سکیں، ان کے لیے خوشی کا باعث بن سکیں۔ اگر نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی کہ ان کی جو طبیعتیں ان میں نفاست بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ سلیقہ ہے، نازک پن ہے، اور ان کی طبیعت کے یہ صرف دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو وہ نفیس ہے، اپنے آپ کو وہ نزاکت سو داخل عادت میں ان کی، یعنی کہ ان کی طبیعت بھی بڑی نفیس، بڑی ملائم اور نزاکت ہے، اپنے آپ کو بڑے وہ نازک خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے نفیس خیال کرتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ تھوڑی سی بھی بات ہو تو وہ ان کی طبیعت پر بڑی اثر کرتی ہے، گرمی سردی کا بڑے جلدی اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے علیحدہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ ایک دکھاوے کے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے نفیس ہیں، ہم بڑے نازک ہیں، ہماری طبیعت ایسی ہے، ہمارے پاس کوئی غریب نہ آئے، کوئی بیمار نہ آئے، کوئی مزدور نہ آئے جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو، تو وہ ان سے بھی دور رہتے ہیں۔ آگے کی دعاؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، اور پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، کہ وہ ایسی ایسی دعائیں کھاتے ہیں جن میں کستوری، جن میں مہنگے مہنگے کشتہ جات اور ایسی چیزیں مغلط چیزیں جو ان کو جوان رکھتی ہیں، بوڑھا نہیں ہونے دیتی، اپنے آپ کو جوان کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے چیزیں کھاتے ہیں کہ جن کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہے، اور وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، کہ وہ اپنے لباسوں پر بہت بے تحاشا عطر
بتحاشی طرح استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مخلوق اختیار وہ خیال کرنے اعلیٰ مخلوق خیال کرنے لگتے ہیں۔ وہ اتنے آرام پسند ہو جاتے ہیں کہ کام کو اور مشکل چیزوں کو وہ اپنے آپ کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، اور ان کی طبیعت سے سخت کوشی، محنت پسندی وہ چلی جاتی ہے، وہ محنت نہیں کرتے۔ جبکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی، یعنی کہ نہ تو وہ صحرا کے لوگ رہتے ہیں نہ وہ پہاڑی، وہ اتنے نازک ہو جاتے ہیں کہ وہ نرم زمین پر بھی اکڑ کے چلتے ہیں۔ اب اگلے والا جو باندھے اس میں یہ دیکھیں گے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دمبر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، تو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اس میں الطاف حسین حالی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جنس ہونا، ان کے برابر ہونا، یعنی کہ ان کے ذات میں سے ہونا، ہم ذات ہونا، کہ وہ جو لوگ جو زمانے بھر میں جو دن رات محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو لوگ مشقت کرتے ہیں، جو زمانے کو بدلنے کی سکت رکھتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ غریب غربا ہوتے ہیں، جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، کسان لوگ ہوتے ہیں، کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگوں کو آسودہ حال زندگی فراہم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ ان لوگوں کو اپنے برابر خیال ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے یہ ہماری ذات میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو سواری کے لیے گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور نہ ان کے لیے سونے کو بستر ہوتا ہے، وہ اینٹ کو سرہانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہماری برابری کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ ہمارے پاس بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، کہ ان کی جو تدبیریں ہوتی ہیں، جو ان کی وہ جو بھی تدبیر کرتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، وہ الٹی ہوتی ہے۔ ان کے لیے کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ پہننے کے لیے ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہوتا، کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں ہوتے، پیٹ بھرنے کے لیے اگر ایک وقت کی روٹی ملتی ہے تو دوسرے کا خیال نہیں ہوتا کہ کہاں سے ملے گی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ یہ تو بیچارے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ صبح کی فکر ہوتی ہے، نہ کام کی فکر ہوتی ہے۔ یہ تو کارخانوں میں یہ تو مزدور طبقہ لوگ ہیں، تو یہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں، یہ عمرہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ امیروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو وہ اپنے برابر اہمیت ہی نہیں دیتے، اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تمہاری باندیاں آبار میں ہیں، تو ان کو اپنے برابر سمجھتے ہیں نہیں۔ جو امیر لوگ ہیں ان کے جو نوکر بھی ہوتے ہیں وہ بھی اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ کھانے کو ہوتا ہے نہ پہننے کو ہوتا ہے۔ وہ امیروں کے برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ امیروں کے برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے امیر لوگ ان کو اپنے ذات سے ہی، یعنی کہ انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن سب انسان برابر ہیں، سبھی مخلوق
اللہ کا کنبہ ہے اور تقوی. اگر کسی کو کوئی برتری حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، لیکن یہاں پر جو برتری دی جا رہی ہے وہ پیسے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، وہ خدمت گزاری کی بنیاد پر دی جا رہی ہے. تو اس لیے یعنی جو غریب لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اپنے لیے کوئی تدبیر بھی کریں تو وہ الٹی پڑتی ہے، وہ ان کے لیے کارگر ثابت ہی نہیں ہوتی. یہ جو اس سبق کا، اس نظم کا جو آخری بند ہے کہ یہ سنیے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کے ہے، ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست خالق دوسرا کا، خلائق سے جس کو رشتہ ہے ولا کا، یہی عبادت یہی دین و ماں کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اس پہ اللہ سے علی نے ایک تو یہ بتلایا ہے کہ جو کتاب خدا ہے یعنی کہ ہدایت والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں جو پہلا سبق دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کل مسلمان اخوتاً، اور تمام مسلمان بھی آپس میں بھائی، اور تمام انسان بھی آپس میں برابر ہیں. یعنی کہ اللہ کا جو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا جو قرآن ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے. کیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو قرآن ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے، اور یہی پہلا سبق ہے کتاب خدا کا. یعنی کہ جو ہدایت والی کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے، جس نے یہ سبق دیا ہے کہ سارا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ جو مخلوق ہے ساری جو مخلوق ہے وہ خدا کا کنبہ ہے. یہاں پہ کنبہ کے اوپر ایک کا نشان لگا ہوا ہے، تو ایک نشان کے نیچے ایک حدیث کا مفہوم دیا گیا ہے کہ وہ حدیث دیکھیں، وہ نیچے یہ والی حدیث ہے کہ الخلق یعن اللہ فحب الخلق اللہ من احسن ایالہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبہ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے. تو یہاں پہ اس حدیث کا جو پورا مفہوم ہے وہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، اس بند کے اندر اس حدیث کا پورا مفہوم دیا ہوا ہے کہ جو اللہ کا کنبہ ہے وہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے سے، اللہ کے لوگوں سے، جو مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ اور اچھے عمل کے. یعنی کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی اخلاقیات کسی شخص کو دولت کے بل بوتے پر بڑا آدمی تسلیم نہیں کرتی، بس بلکہ اس کا جو معیار ہے وہ انسانوں سے محبت ہے، انسانیت کا احترام قرار پایا ہے. آج بھی یہ خدمت خلق میں پوشیدہ ہے کہ آج ہم اگر انسانوں کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو ہم سب سے اچھے لوگ ہیں. اگر ہم محبت سے پیش نہیں آتے تو ہم برے لوگ ہیں، کیونکہ آگے بتلایا کہ بہت دوست ہیں خلق دوسرا کا، کہ جو لوگ جو مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ہے اصل میں وہ جو جس نے دونوں جہاں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہے جو اس کو اپنا دوست رکھتی ہے. وہ ابراہیم ادم ایک دفعہ خامد دیکھتے ہیں کہ کچھ فرشتے لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ابراہیم آدم نے پوچھا کہ میرا نام بھی ہے؟ جواب ملا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے.
انہوں نے عرض کی کہ میرا نام لکھ لو کہ میں اللہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں مخلوق خدا سے محبت کرتا ہوں۔ اگلے روز اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جو نام ہے وہ سب سے پہلے لکھا ہوا تھا کہ اصل محبت کا جو رشتہ ہے وہ مخلوق خدا ہے، وہ مخلوق خدا سے جو تعلق جس کا جتنا مضبوط ہوگا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور خلائق سے جس کو رشتہ ہے اللہ کا، یعنی کہ مخلوق سے جس کو محبت کا رشتہ ہے، جو مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا قریب سمجھتا ہے۔ مال دولت روپے پیسے کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کے قریب نہیں پہنچتا ہے، یہ محبت کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ حسین حالی نے کہا ہے یہی عبادت یہی دین و امان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کام آئے، کسی انسان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے، کسی کو اپنے سے کمی نہ سمجھا جائے، چھوٹا نہ سمجھا جائے اس بنیاد پر کہ وہ غریب ہے، بلکہ اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو، اللہ کے زیادہ محبوب ہو، کہ تو ہم اگر عبادت میں اللہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مخلوق خدا سے محبت کرنا سیکھو، اور تم مخلوق خدا سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے تو تم عبادت گزار بھی بن جائے گے، تمہارا تقویٰ بھی کام آ جائے گا، تمہارا سارا کچھ عبادت راتوں کو جاگنا روزہ سارا پھر کام آئے گا۔ اگر تم مخلوق خدا سے محبت نہیں رکھتے ہو، یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میری قوم کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نماز روزہ ہوگا، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ مفلس ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ شخص نے نیکیاں تو کی ہوں گی لیکن دوسرے انسانوں کے حق مارے ہوں گے، ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، لیکن قیامت کے دن وہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یا اللہ یہ دنیا میں طاقتور انسان تھا، یہ اپنے آپ کو وہاں پہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، ہمارا حق دبایا، ہمیں گالی دی، ہمیں زمین دبائی، لیکن ہم بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کرتا جائے گا، ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور اس کے سر پہ رکھ کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے عبادت کرنی تو پہلے مخلوق خدا سے محبت کرنا سیکھو، اس سے پیار کرنا سیکھو، اور یہی اصل میں عبادت ہے، یہی دین و امان ہے۔ ایک اور جگہ میں الطاف حسین حالی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، کرو مہربانی تو مہر زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ تم زمین پر مہربانی کرو گے، محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ عرش پر تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اچھے انداز میں اس کو ہم سمجھ سکے۔ اس نظم کا خلاصہ بھی کر سکتا ہے اور اس نظم کے کسی بند کی تشریح بھی کر سکتی ہے۔ اگر بند کی تشریح ہو تو پورے بند کی تشریح اکٹھی کرنی ہے، نظم کا خلاصہ تو پورے نظم کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا، اس کا خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ واسلام۔